بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ ویڈیوز اور خبریں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی، دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کی ہے کہ چیف جسٹس اور معزز جج صاحبان کے خلاف شیم شیم کے نعروں سے حال گونج اٹھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لیکن اس سے پہلے سماعت جو ہے وہ آج الیکشن ڈیلے کیس کی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور آج کی سماعت کے دوران کچھ دلچسپ مناظر یا مکالمے بھی دیکھنے اور سننے کو ملے، اور کچھ افسوسناک باتیں بھی ہوئیں جن کی کم از کم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے یا معزز جج صاحبان کی جانب سے عام آدمی، عام شہری توقع نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے اکرم شیخ، وہ کافی سینئر قانون دان ہے اور ویل رسپیکٹڈ، ان کی کافی عزت ہے، جو قانون دان لوگوں کی جو برادری ہے اس میں ایک مخصوص مقام اور عزت اور احترام رکھتے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں فاروق ایچ عنایت، وہ بھی بہت سینئر اور قانون دان ہیں، ماہر آئین ہیں، وہ سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، سینئر سیزنڈ پولیٹیشینز بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں۔ ان کو بھی جج صاحب نے نہیں سنا اور کہا کہ جی آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا، آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ اس پر جسٹس منیر بختر نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون کے تو ٹویٹر ہینڈل پہ بھی آ گیا ہے اور یہ خبریں لگوائی ہیں، پہلے آپ وہ نوٹیفیکیشن واپس لیں، وہ پریس ریلیز واپس لیں۔ حالانکہ اس پریس ریلیز میں جو پی ڈی ایم کے اجلاس والی پریس ریلیز ہے اس میں بائیکاٹ کا ذکر نہیں ہے، ججوں پر عدم اعتماد والی بات ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ تو اخبار پڑھ کے بھی ان کو اپنے جو منصب جو ہے، جو ان کا منصب منصفی ہے، اس پر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ اس سے انفلوئنس نہ ہو۔ ہمارے جج صاحبان ٹویٹر ہینڈل بھی دیکھتے ہیں، ٹویٹس بھی دیکھتے ہیں، اور جس طرح ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر ان کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، یقیناً وہ بھی ان کی نظر سے گزرتی ہوگی۔ تو بہرحال آج انہوں نے اکرم شیخ کو نہیں سنا، بالآخر اکرم شیخ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ان کی توہین کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے، تو کیا وہ اپنے جو دلائل ہیں وہ اخبار میں آرٹیکل کی صورت میں دیں؟ تو پھر انہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنے دلائل لکھ کر دے دیں، یعنی معزز عدالت نے یا سپریم کورٹ میں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس پر میں آؤں گا کہ ایک اور بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے غیر قانونی طور پر ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو ایک سرکلر کے ذریعے غیر مؤثر قرار دیا تھا۔ یہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہوا یہ، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 25 مئی کو پچھلے سال جب عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے تھے، تو اس وقت سپریم کورٹ نے اسد عمر اور پی ٹی آئی کے دیگر وکلاء کی ایشورنس پر، یقین دہانی پر انہیں F9 یا H9 پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، اور اسد عمر نے یہ یقین دہانی کرائی تھی معزز عدالت کو کہ جناب وہ اس سے آگے نہیں آئیں گے اور وہیں پر جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ چائنا چوک یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ قریب تک ترین علاقے تک آگے عمران خان۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ زون میں جلاؤ گھیراؤ ہوا۔ اس پر سپریم کورٹ نے توہین عدالت یا حکم عدولی پر ایک کیس کی سماعت کی، اور اس کیس کو اب آپ پچھلے سال جون سے اب تک کے مہینے گن لیں، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اب اپریل آ گیا، تقریباً 11 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس پر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب انہیں کہا گیا کہ دیکھیں جی عمران خان تو ادھر تک آ گئے ہیں اور یہاں سے پولیس، اور انہوں نے کہا کہ جناب ممکن ہے وہ عمران خان تک ہمارا حکم نہ پہنچا ہو، ان کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو، ان کو میسج نہ ملا ہو۔ جب لوگوں نے ریڈ زون میں آگ لگائی، درختوں کو آگ لگائی، تو اسی معزز عدالت نے کہا کہ ہاں وہ شاید آنسو گیس کا اثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے آگ لگائی ہوگی۔ یہ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تحقیقاتی ایجنسیوں کو، یعنی اسلام آباد پولیس کو
اور انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک سونپا کہ جی آپ اپنی ہمیں رپورٹ دیں کہ اس میں کون کون ملوث تھا. انہوں نے یہ رپورٹ دے دی. اس رپورٹ میں واضح طور پر اسد عمر اور عمران خان اور دیگر سیاسی ان کے جو قائدین ہیں تحریک انصاف ان کے نام موجود تھے، لیکن اس پر اس وقت سے لے کر یہ پچھلے سال جون کی میں بات کر رہا ہوں آج دن تک اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ توہین عدالت کی نہ کوئی اور. آج وہاں پر عدالت میں موجود لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب معزز چیف جسٹس نے اسد عمر کو روسٹرم پر بلایا اور ان سے کہا کہ جی آپ سابق وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ملک کی مالی حالت کیا ہے. اندازہ کیجئے کہ ایک توہین عدالت کا ملزم، سب سے پہلے تو اس کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی کمال مہربانی دیکھیے کہ اس ملزم کو بجائے اس کے کہ اس پر اس مقدمے کے حوالے سے کارروائی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب اچھا ہوا ہے آپ آئے، ان کو یہ موقع دیا، کوئی ٹائم نہیں دیا کہ جتنی دیر مرضی آپ بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو وکلاء ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے وکلاء ہیں، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا. بہرحال فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. یہ جو شیم والی جو بات ہے، آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران واضح طور پر یہ کہا کہ جلدی میں لکھے جانے والے یک طرفہ فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے. تو یوں حکومت نے ممکنہ طور پر آنے والے فیصلے کو پہلے ہی یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ جی یک طرفہ جس بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں، اعتبار نہیں، اس کے فیصلے ہم کیوں مانیں. اس موقع پر آج اس موقع پر شیم کے نعرے لگے قومی اسمبلی میں اور حال نعروں سے گونج اٹھا. اب یہ کتنے دکھ، تکلیف اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان کے خلاف اس طرح کے نعرے لگیں. آج کمرہ عدالت میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے عرفان قادر، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ جارحانہ موڈ کے انسان ہیں، وہ ان سے ویسے بھی جج صاحبان تمام گھبراتے ہیں. اکثر وکیل گھبراتے ہیں ججوں سے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا عام جج ہو، وہ ان سے گھبراتے ہیں. آج عرفان قادر کا جو مکالمہ ہوا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، وہ بھی آپ سن لیجئے. عرفان قادر نے کہا کہ ان ججز کی طبیعت صاف کر رہے ہیں. جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے الیکشن کروانے ہیں اور ڈیٹ دینی ہے، تو آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ڈیٹ دے دیں اور اپنی جان چھڑائیں. اور فضول سو موٹو سے چیف جسٹس آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا میں نے ڈیٹ دے کر الیکشن کروانے ہیں؟ تو عرفان قادر نے جواب دیا تو پھر صبح سے ہم سب کو ہیر رانجھا کی فلم کیوں سنا رہے ہیں؟ عرفان قادر آپ حد میں رہیں، چیف جسٹس نے آگے سے کہا. عرفان قادر نے جواب دیا میں حد میں ہوں، آپ حد کراس کر چکے ہیں. سپریم کورٹ کے 13 ججز کا آپ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے. چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو نہیں سنتا. اس پر عرفان قادر نے کہا آپ اس کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں؟ اب یہ صورتحال ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ایک وکیل کا جو مکالمہ ہے، اس طرح کے اور بہت سے مکالمے آج ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عدالت کی جو رہی صحیح ساکھ ہے، میری نظر میں نہیں، تمام سینئر قانون دانوں کی نظر میں، اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. فیصلہ کوئی بھی آئے اس کو حکومت تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت نے جب بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تو اس کے بعد فیصلے پر کون اعتماد کرے گا؟ فیصلہ کس طرح لاگو ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں there is many a slip between the cup and the lip. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ آج رات اور صبح تک. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ یقین کیجئے کتنے افسوس کی بات ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آج رات انہوں نے شاہ محمود قریشی کو فون کرنا ہے، یعنی چیف جسٹس کے وہ بچپن کے کلاس فیلو ہیں، چیسن اسکول یا کالج میں ساتھ پڑھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آج رات وہ ثاقب نثار کو فون کریں گے یا ان سے فیصلہ لکھوائیں گے. طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو بات وہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ مولانا شاہ احمد نورانی نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جب ان کے اختلافات تھے تو قومی اسمبلی میں ایک تقریر کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو مخاطب کیا. مولانا شاہ احمد نورانی یہ آئین بنانے والوں میں سے شامل تھے.
انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ رسوائیاں تیری ہوتی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔